بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مبشر علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر اردو ٹی وی۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ ذرا معمول سے ہٹ کے ہے، مینز کہ آپ کو ارننگ کی کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہیں وہ براہ راست نہیں سکھائی جائیں گی، لیکن کچھ خاص لوگ ہیں جن کو اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ العزیز روزگار ملے گا، اور اگر وہ لوگ جن کو میں کوٹ کروں گا وہ لوگ آپ کے پاس بھی، آپ کے ارد گرد بھی موجود ہیں، تو یہ آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، اپنا جو اخلاقی اور دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو ان لوگوں تک لازمی پہنچانا ہے، کیونکہ ہر بندے کا پیسہ کمانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میرا پیسہ کمانے کا مقصد ہے، میں پہلے 1000 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں اپنی کمیونٹی کو، اپنے دوستوں کو، کہ یار یہ زرداری کو دیکھ لو، عمران کو دیکھ لو، نواز کو، کسی بھی سیاستدان کو، محض یہ ان کے نام لینا یا کسی سیاسی پارٹی کو تنقید کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی پیسے والے بندے کو دیکھ لو، کیا ہم ایٹ اے ٹائم ایک جوڑا کپڑے سے زیادہ کپڑے پہن سکتے ہیں؟ کیا ہم 3 وقت سے زیادہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا خاک ہے، فانی ہے، ہم نے مٹنا ہے، جانا ہے، لیکن کسی مشن پہ، کسی ویژن پہ کام کرو اور کچھ لوگوں کو ایسے مقام پر پہنچانے کی کوشش کرو جتنا آپ کسی کے لیے کر سکتے ہو۔ تو میرا جو مشن ہے کہ پیسہ انشاءاللہ العزیز لاکھوں کروڑوں ڈالرز میں کمانا ہے، اور کما کے ان کو اسلام کے لیے، اسلام کے ویژن کے اوپر، جہاں کہیں بھی مسجد کی ضرورت پڑتی ہے، مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے، غریبوں اور یتیموں کو ضرورت پڑتی ہے، کہیں پہ جہاد کو ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کو وہاں پہ فنڈز دینے چاہیے، وہاں پہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت میری نظر میں جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، جو میں پچھلے بہت سارے وقت سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور اس اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر ہماری مسجد کا امام 12-14 ہزار پہ، 15 ہزار پہ گزر بسر کر رہا ہے، اسی شاپ سے جہاں سے ہم جوتے لیتے ہیں وہ بھی لیتا ہے، اسی شاپ سے جہاں سے ہم کرانے کی چیزیں لیتے ہیں وہ لیتا ہے، اسی شاپ سے جہاں سے کپڑا ہم خریدتے ہیں اسی ریٹ پہ اس کو بھی ملتا ہے، تو وہ اگر محلے والوں کے رحم و کرم پہ ہوگا، کسی خاص طبقے کے جو محلے میں آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن کسی دن امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ان کے اوپر آوازیں کسنا ان کا معمول ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ یہ میرے وارث ہیں، تو ان کے اوپر یہ بات ہوتی ہے۔ کیا کسی میں جرأت ہو سکتی، کوئی بات کر سکتا اگر علماء اس 12-14 ہزار کے، 15 ہزار کے محتاج نہ ہوتے؟ کیا ان کی اپنی زمین میں مسجد ہوتی؟ یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس سے کچھ آگے کا ہے، کچھ بڑھ کے ہے۔ جو میرا درد ہے، جو میرا دکھ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا امام مسجد اپنے گھر سے کھاتا نہیں ہے اور اچھا پہنتا نہیں ہے، آپ کی فیملی کے سٹیٹس کے مطابق اس کی فیملی کا سٹیٹس نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات نہیں کر سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے صحیح طریقے سے عقیدہ کیسے بتائے گا، اسلام کیسے بتائے گا؟ یہ ضرورتیں اس کو محتاج کر کے رکھ دیں گی، اور بالآخر وہ آج کل جو 50% تقریباً علماء کی حالت ہو چکی ہے، اللہ معاف فرمائے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، بٹ یہ جو حد سے زیادہ مصلحت پسندی ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جب دین کا کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر پتھر برستے ہیں، ان کا خون بہتا ہے، تو آپ نبی سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے دین کو سمجھنے والے، آپ نبی سے زیادہ مصلحت پسند تو نہیں ہو سکتے کہ آپ دین بیان بھی کریں، اتنا میٹھا میٹھا بیان کریں کہ آپ کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھتی، آپ کے اوپر کوئی ہتھکڑی بھی نہیں آتی، آپ کے اوپر FIR بھی نہیں آتی، آپ سے محلے والے بھی سارے راضی ہیں، آپ سے مخالف بھی سارے راضی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حد درجہ مصلحت پسندی میں آ کے امت کو عقیدہ بگاڑ کے دے رہے ہیں۔ جو عقیدے کا بگاڑ ہے نا، اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہ امام صاحب کی غربت ہے۔ امام صاحب کی جو غربت ہے نا، اس کو سیدھا کرنے کے لیے میں یہ سٹیپ لے رہا ہوں۔ آپ کی نظر میں جہاں کہیں بھی علماء کرام ہیں، یا وہ خود سن رہے ہیں براہ راست پورے پاکستان سے، میں ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بیسیکلی ڈالر کمانے کے لیے نا، یہ یوٹیوبر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈالر کمانے کا فن ہے، ان کے پاس ڈھنگ موجود ہے۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ کسی کے پاس جو میتھڈ ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ زیادہ کمانے کا ہے،
کسی کے پاس تھوڑا کمانے کا ہے، کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنی گزر بسر کر سکتا ہے، کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ دوسروں کو سکھا سکتا ہے۔ تو میرے سے جتنا کچھ ہو سکا، جتنا کچھ سکھا سکا، میں ان علماء کو کہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ پارٹنرشپ کریں، بلکہ میں ان کو یہ آفر کر رہا ہوں کہ میں ان کو وہ ڈرائنگ دوں گا، گویا کہ ڈالر تک پہنچنے کا جو مسئلہ کیا ہوتا ہے، پیسے ہر بندہ لگا لیتا ہے، وہ جو اصل ٹیکنالوجی ہے نا، وہ جو اصل ڈرائنگ ہے، وہ جس طریقے سے وہ ایٹم بم کا وہ جو نسخہ ہوتا ہے کہ ڈالر کس طریقے سے کمایا جاتا ہے، وہ کوئی کسی کو نہیں بتاتا، اسی چکر میں گھما کے رکھا ہوا ہے، ویڈیوز پہ ویڈیو بنائے جا رہے ہیں۔ تو تمام علماء جو میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے، کیونکہ یہ ہمارے اس چیز کا آپ کی امیری پہ، آپ کی غریبی پہ، ہمارے جو معاشرے کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر بالکل ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تو میں اس کو بالکل بھی ڈینائی کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ علماء میں جب طاقت نہیں ہے فیس کرنے کی تو وہ ظاہر ہے وہ مصلحت پسندی کریں گے، تو ان کو کہیں کہ میرے ساتھ اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بزنس ماڈل دوں گا اور آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے اور آپ کو آگے لے کے چلیں گے، اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا آپ مضبوط ہوں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے، اور اصل وہی عقیدہ، وہی ایمان صحابہ کرام والا وہ آپ جب ممبر پہ بیان کریں گے نا، تو انشاءاللہ العزیز امت کو جو ہے بالکل خالصتاً عقیدہ ملے گا، اور عقیدے کے اوپر وہ عمل کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں، آپ 150 200 کروڑ نیکیاں کر لیں، اگر آپ کے پاس عقیدہ نہیں ہے تو وہ نیکیاں کس کام کی ہیں؟ کفار نیکی کے کام بہت سارے کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔